أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. واجب الاحترام معزز سامعین و حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی مختصر حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین شیما دے ویر ساری کائنات دے ویر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، احترامات لائق میرے بزرگوں، پردہ نشین، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، پچھلے چند خطبات میں تو احباب دے سامنے جد الانبیاء رب دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت، آپ دی دعوت، آپ دے عقیدے دے متعلق چند گزارشات کر چکے ہاں۔ اللہ خالق و مالک نے 86 سال دی عمر دے اندر پیارے ابراہیم علیہ السلام نو بیٹا اسماعیل عطا فرمایا،
باپ بھی بے مثال ہے اور جو بیٹا اللہ نے عطا فرمایا وہ بھی بے مثال ہے۔ باپ بھی حلیم، بیٹا بھی حلیم ہے۔ باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی رب دا نبی ہے۔ باپ بھی رب دا فرما بردار ہے، بیٹا بھی رب دا اطاعت گزار ہے۔ رب دیاں مرضیاں اللہ ذوالجلال نے فرمایا انہاں نو جنگل بیابان دے اندر چھوڑ آؤ۔ پیارے خلیل الرحمن علیہ السلام اللہ دے حکم دے نال اپنی بیوی حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نو جنگل بیابان دے اندر جنوں مکہ مکرمہ کیا جاندہ ہے اس مقام تے چھوڑ کے چند دعاواں کیتیاں نے، اور اج دے خطبہ جمعہ دے اندر یہ دیکھیا جے دین دے معاملے دے اندر اللہ دے نبی اپنی اولاداں نو کس طرح نال ملا کے چل دے نے۔ اسی تو دنیا دے ذہن لے کے چل رہے ہیں نا کہ جویں میں کاروبار کرنا میرا بیٹا بھی میرا کاروبار سنبھال لے، میں کسی محکمے دے اندر جاب کرنا میرا بیٹا بھی اسے محکمے دے اندر آ جائے، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ لیکن کدی یہ بھی سوچے ہے کہ میں بھی نمازی تے میری اولاد میرے بیٹے بیٹیاں بھی نمازی بن جان، میں بھی عقیدہ توحید پہچان لا انہوں اپنا لا، میری اولاد بھی عقیدہ توحید دے اتے آ جائے۔ پیارے خلیل الرحمن علیہ السلام انہاں نو چھڑ کے نا رب دے سامنے التجاواں شروع کر دیتیاں نے۔ چار اللہ دے نبی ایسے گزرے نے کہ جنہاں نے اپنی قوم واسطے دعا کیتی ہے، دو ایسے نبی نے جنہاں نے قوم دے خلاف دعا کیتی ہے، دو ایسے نبی نے جنہاں نے قوم دی حق اندر دعا کیتی ہے۔ جناب نوح علیہ السلام تو السلام یہ بھی اللہ دے نبی اور رسول نے، جدو قوم والے نو سمجھایا نا 950 سال سمجھان تو بعد قوم نہ منی، وقت دے نبی نے پتہ کنہ الفاظ دے نال اپنی قوم دے خلاف دعا کیتی ہے۔ آندے کی نے قرآن جے سورۃ نوح ہے، فرماندے نے وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے اللہ 950 سال گزر گئے، دنے بھی سمجھایا ہے، رات نو بھی سمجھایا ہے، مجلسہ دے اندر جا کے بھی سمجھایا ہے، تنہائی دے اندر بھی سمجھایا ہے۔ اللہ نہ دھوپ ویکھی، نہ چھا ویکھی، نہ دن ویکھے ہے، نہ رات ویکھی ہے۔ اللہ نہ اپنے جسم دا وجود دا سکون تے آرام دیکھے ہے۔ انہاں نو سمجھا کے تھک گیا ہوا، اللہ انہاں نے مننا کوئی نہیں تے انہاں دے اتے ایسا عذاب نازل کر دے لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اللہ زمین دے اتے انہاں دا ایک بھی گھر نہ بچے، اللہ اگر بچ گیا تے انہاں دیاں نسلاں نے بھی لوگاں نو تب گمراہی کرنا ہے۔ انکا انتظرہم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔
اللہ جڑے پیدا ہوں گے تے فاجر تے کافر ہی پیدا ہوں گے کوئی انہ دا کر زمین دے اتے نہ چھڑنا ادھر جناب موسیٰ علیہ السلام تو السلام انہ مصریانو انہ قبطیانو فرونیانو سمجھا کے تھک جام دینے اللہ ذوالجلال نے 9 نشانیاں جناب موسیٰ علیہ السلام نو عطا فرمائیا نے اپنا آسا زمین دے اتے سوٹ دیم دے تے بہت بڑا اسدہا بن جاندہ پیارے موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل دے وچوں باہر نکال دے چمک دا ہویا سفید رنگ دا نظر آندہ اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے اس تو علاوہ 7 نشانیاں اور عطا فرمائیاں نے قوم مندی نہیں اللہ دی طرف طوفان آ جاندہ ہے قوم مندی نہیں انہاں تے جوان دا عذاب آ جاندہ ہے قوم مندی نہیں کدی انہاں تے مینگا دا عذاب آ جاندہ ہے کدی قوم مندی نہیں انہاں دے تے خون دا عذاب آ جاندہ ہے قوم مندی نہیں قہر سالیاں دے عذاب آ جاندے نے قوم مندی نہیں فصلہ تباہ و برباد ہو جاندیاں نے جدو ایک نشانی اللہ ذوالجلال دکھام دینا اے جناب موسیٰ علیہ السلام نو آندے اے موسیٰ اپنے رب کل دعا کرونا آج جری پریشانی ساڑھے اتے آئی ہے اے اللہ دی طرف عذاب آئے نے انہوں ہٹا دوے اسی توڑے اتے ایمان لے آوانگے بنی اسرائیل نو بھی آزادیاں عطا کر دوانگے جدو عذاب ہٹ جاندہ اے ظالم پھر انہا گناہ دے اندر ملوث ہو جاندے اللہ پاک نے جناب موسیٰ علیہ السلام نو اے 9 نشانیاں عطا فرمائیاں نے لیکن ایک قوم صدی نہیں ہو رہی پریشانی آئی تے جناب موسیٰ علیہ السلام کو لا جاندے نے پریشانی ختم ہو گئی وقت نبی نو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام فرمان دینے ربنا لیوزلو عن سبیلک ربنا تمس علی اموالیم واشدد علی قلوبیم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم عرشہ والے ربا انہاں نو مال دولت اس واسطے عطا کیتا ہے تاکہ اے لوگاں نو گمراہ کر دے رہن اللہ انہاں نو مٹا دے اللہ انہاں دیا نسلاں نو تباہ و برباد کر دے آسمان والے ربا انہاں دے دلاں نو سخت کر دے انہاں وچوں تیرے تے کوئی ایمان نہیں لے آئے گا اللہ فرمان دے نے اے میرے موسیٰ عذاب تے ساڑھا آ جائے گا پہلے بھی عذاب آ رہے سن لیکن بار بار تواڈی وجہ تو تواڈیاں دعاواں دی وجہ تو میں نہ دے اتے عذاباں نو ٹال دا رہا ہاں اے میرے موسیٰ ہون انہاں دے حق اندر دعا کرنی دعا نہیں کرنی ایسا عذاب آئے گا کہ قیامت تک میں انہاں نو نشان عبرت بنا کے رکھ دواں گا پھر اللہ پاک نے جناب موسیٰ علیہ السلام تو السلام دی اے دعا جری انہاں نے اپنی قوم دے خلاف کیتی ہے اللہ پاک نے پوری کر کے دکھائی فیرون تے او دے منن والے آنو اللہ پاک نے دریا دی اندر سمندر دی اندر گوتے لگوا کے مارے اور رحم دی دنیا تک اللہ پاک نے نشان عبرت بنا کے رکھ دیتا ہے ان جی 2 نبی اللہ دے ایسے گزرے ہیں کہ جنہاں نے قوم دے حق دی اندر دعا کیتی ہے حالانکہ قوم والے وقت دے نبی دے مخالف نے قوم والے وقت دے نبی نو تنگ کر رہے ہیں وہاں نبیوں اللہ دے نبیوں اللہ نے تو انہوں کیسے حوصلے عطا فرمائے نے ایک جناب عیسیٰ علیہ السلام تو السلام نے پتہ کی حمدے نے اپنے رب نو اللہ اللہ حمدے نے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم
وَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ اگر اے لوگ تیرے نافرمان نے تو انہاں نو عذاب دیں گا، ہے تے تیرے ہی بندے نے نا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اگر اللہ انہاں نو معاف کر دوے تینو پوچھن والا کوئی نہیں، تو طاقت والا حکمت والا ہے۔ اے جری جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی دیئے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دعا بڑی پسند آئی ہے۔ جدو آیتاں نازل ہوئیاں نے اللہ دے پیغمبر تہجد دے اندر ساری راتی اپنے رب دے سامنے اے الفاظ نے التجا کر دینے، اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ العزیز الحکیم۔ اللہ تیرے بندے نہیں اگر تیری نافرمانیاں کر لیاں نے اللہ تو عذاب دیں گا، آخر ہے تے تیرے ہی بندے نے، اگر تو معاف کر دوے تے تینو پوچھن والا کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے جناب جبریل علیہ السلام بھیجے ہے، اے میرے جبریل جی رب جلیل جاؤ میرے مصطفیٰ دے کول چلے جاؤ نا، جا کے پوچھو کی آمدے میں۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جبریل میں نو اپنی امت دے غم نے ستا کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام نے جدو جناب جبریل علیہ السلام نو اے بات کہی ہے، جناب جبریل اللہ پاک کل جاندے نے سونے محبوبہ تیرا نبی اپنی امت دے بارے پریشان ہے، فرمایا جبریل جاؤ میرے مصطفیٰ دے کول چلے جاؤ، انہاں نو کہو محبوبہ پریشان نہ ہو، جیویں کہو گے امت دے معاملے اندر میں انجی کر لواں گا، جیویں تسی راضی ہوو گے اسی انجی توانو راضی کر دواں گے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام تو السلام نے بھی دعا کیتی ہے، جس دعا دا تذکرہ میں پچھلے جمعے دے اختتام دے اتے کیتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی حمدے نے وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ جرے تیرے مواحد بندے نے ہوتے تیرے ہی نے، اللہ جرے میری نافرمانی کریں گے اللہ تو معاف کرنے والے تے معاف ہی کر دئیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جتے اے دعا کیتی ہے ہوتے ہو بھی دعاواں کر رہے ہیں۔ اللہ دے نبی جناب خلیل الرحمن پتہ ہی اپنی بیوی تے بچے نو چھڑ کے کی دعا کر دینے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ جناب خلیل الرحمن نے فرماندے نے اللہ میری اولاد نو نماز قائم کرنے والا بنا دئی، اگلی دعا کر دینے ہے جنگل بیابان ہے اللہ اتے کوئی انسان دا وجود نظر نہیں آ رہا، اللہ لوگا دے دل اس شہر وال مائل کر دے، اتے دے رہن والے آنو رزق عطا کر دے۔ اب ویکھیا جے دعاواں کیویں قبول ہو لگیا میں ادھر
رب دے خلیل علیہ السلام دعاواں کر کے ملک شام دے اندر فلسطین اندر چلے جاندے نے آخر مکن والیاں چیزاں موکی جایا کر دیا میں چند جو تے ستو پانی دے کے گئے میں وہ ختم ہو جاندہ ہے حضرت حاجرہ ام اسماعیل نے ویکھے ہے بچے نے رونا شروع کر دیتا ہے بچے نے بلکنا شروع کر دیتا ہے ماں جی حاجرہ ویندیا نے کدھر پانی نہیں نظر آ رہا سامنے ایک صفا پہاڑی نظر آندی ہے ام اسماعیل نے اور ذات ہو کے بچے دی بے قراری دی وجہ تو صفا پہاڑی دے اتے چڑھ جاندیا میں آج تے بالکل قریب صفا پہاڑی نظر آندی ہے اس وقت بڑی اونچائی دے اتے صفا پہاڑی ہے ماں جی ام اسماعیل دوڑ لگاندیا میں شاید کہ ہوتے کوئی پردو بشری نظر آ جائے شاید کہ کوئی انسان نظر آ جائے چار چپیرے نظرہ دورائیاں میں کوئی نظر نہیں آ رہا یہ تو سیدھا دوڑ لگائی ہے مروہ دے اتے مروہ پہاڑی دے اتے پہنچ جاندیا میں شاید کہ کوئی انسان فردو بشری نظر آ جائے لیکن کوئی نظر نہیں آندہ حضرت حاجرہ ام اسماعیل نے پھر بچے دی بے قراری دی وجہ تو مروہ تو پھر صفا وال پھر صفا تو مروہ وال 7 چکر لگا لینے چنگی والیا اتھے رک کے ایک بات سن لو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ماوا اپنیاں بھکھاں برداشت کر لیندیاں نے اپنیاں پریشانیاں برداشت کر لیندیاں نے اپنیاں پیاسا برداشت کر لیندیاں نے نہیں برداشت ہوندہ تے اولاد دی بھکھ پیاس برداشت نہیں ہوندی ماں کو نہیں برداشت ہوندہ لوگ اولاد دے دکھ ماں پیانو برداشت نہیں ہوندے ویخ ایک بچے دی بے قراری دی وجہ تو حضرت ام اسماعیل انج پہاڑی دے چکر کٹ گیا میں اللہ اللہ 7واں چکر مروہ تے پورا ہوندہ ہے انج گیا بھی ایک آواز آمدی ہے ماں جی پریشان ہو جاندیا نے خاموشی دے نال آواز نو سننا شروع کر دیتا ہے وہ آواز اچانک رک جاندی ہے دوڑ دیاں اپنے بیٹے کو لا جاندیا نے ہائے کوئی چیز ہے میرے بیٹے نو نقصان نہ پہنچا دوے پھر وہ آواز آمدیا نے نال آواز دین والا کوئی آواز لگاندہ ہے نی ام اسماعیل کتھے جنگل بیابان دی اندر ڈیرے لگا لے جے دسو ایتھے توانو کون چھڑ کے چلا گیا ہے فرمان دیا نے ایتھے میرا سرتاج ابراہیم چھوڑ کر کے چلا گیا ہے بیوی بچیاں نو چھڑ کے تے کیدے سپرد کر کے چلا گیا ہے واہ ماں ام اسماعیل میں تیرے بھی حوصلہ تو صدقے تے قربان جاواں فرمان دیا نے اوے سوال کرن والے آوازہ دین والے رب دا خلیل والا اپنی مرضی نال تے نہیں چھڑ کے گیا تے آپ آسمان والے رب دی مرضی نال چھڑ کے گئے میں اللہ اللہ تے او کہہ لگا جے اگر ابراہیم آسمان والے رب دی مرضی نال چھڑ کے گئے میں نی حاجرہ پریشان نہ ہویا جے اللہ ذوالجلال توانو کدی بھی ضائع نہیں کرنگے کدی بھی اللہ پاک توانو ضائع نہیں کرنگے جیدے سپرد کر گئے میں انہوں آپ توڑی ضرورتہ دا خیال ہے اللہ اللہ حضرت ام اسماعیل اپنے بیٹے دے قریب پوندیا میں جناب جبریل علیہ السلام تو والسلام نے جتھے حضرت اسماعیل اپنے پیرہ دیاں اڈیاں رگ رہے میں اتھے اپنا پر مارے ہے تے اللہ پاک نے پانی دا چشمہ جاری کر دیتا ہے پانی دا چشمہ جاری ہو جاندہ ہے ماں جی خوشی دی انتہا نہیں رہی آپ پانی پیتا ہے اپنے بچے نو دودھ پلایا ہے پانی بردہ جا رہا ہے انہاں نے ارد گرد منڈیر بنانی شروع کر دیتی ہے دیوار جی بنانی شروع کر دیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ اسماعیل دے اتے رحم فرمائے اگر اسماعیل پانی دے ارد گرد بنی نہ بناندیاں اے پانی دور دور تک نکل جاندا دور دور دنیا دے کونے تک پہنچ جاندا اللہ اسماعیل اتے رحم فرمائے نال بنی بناندیاں نے نال آندیاں نے زم 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 دا مانا ہے رک جانا ٹھہر جا رک جا پانی اسے ہی حدود اندر ٹھہر جاندا ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جس ارادے دے نال بندہ پانی پیندا ہے اللہ پاک وہی خواہش پوری کر دیندے نے اللہ پاک اس پانی دے ذریعے انسان دیاں بیماریاں دور کر دیندے نے اللہ پاک پانی دے ذریعے بھوک تے پیاس دور کر دیندے نے اللہ اللہ کسے شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے ڈیو پیپسی کولے کس کم دے ڈیو پیپسی کولے کس کم دے اسی منگیے ٹوٹیاں کولر زم زم دے ڈیو پیپسی کولے کس کم دے اسی منگیے ٹوٹیاں کولر زم زم دے ساڑے ڈگ دے انجو تا تھم دے حرم پوریاں چرا پھر مولا کوئی ایسا کرم ہے کوئی ایسا کرم ہے کما مولا پر یہ ایک تلک بنا مولا وزل کے خلیل دے ڈیرے تے لوکی جام دینے چار چفیرے دے وابا نشنی ہوتے صبح سویرے دے وابا نشنی ہوتے صبح سویرے دے سانو بھی کملیا وانگ رولا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا بریے ایک تلک بنا مولا مسجد نبوی جیری تیرے پیغمبر دی اللہ اللہ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں آؤ مکے والوں مدینے دیاں شانہ عظمت اللہ ذوالجلال بریاں بنائیاں نے اور جیرے مسجد نبوی مینارے نے تیری رحمت بازو کھلارے نے جتھے جگہ ملیاں نبی پیارے نے ساڑی بھی فلیٹ اڑا مولا جناب خلیل الرحمن علیہ السلام دی زوجہ حضرت آجرہ فرماندیاں نے زم زم رک جا لوگوں ماں نے اپنے بیٹے دی وجہ تو 7 چکر لگائے نے بے قراری دی وجہ تو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرے لوگ عمرہ کرنے واسطے جامدے نے حج کرنے واسطے جامدے نے حضرت اسماعیل دی سنت ہے انہاں دی ادان بھی اپنا رہے نے اللہ پاک نے کی سمجھایا ہے کہ بیٹے دی بے چینی دی وجہ تو ماں نے 7 چکر لگائے نے رحم دی دنیا دے لوگا واسطے اللہ پاک نے انہوں ایک سنت نو جاری کر دیتا ہے اور کائنات دے لوگوں ماں نو کوئی حقیر نہ سمجھ لیا جے اللہ پاک اتنی دیر تک حج اور
عمرہ قبول نہیں کریں گے جنی دیر تک ماجی حاجرہ دی طرح صفا تو مروہ ول، مروہ تو صفا ول، پھر صفا تو مروہ ول، پھر مروہ تو صفا ول 7 چکر نہیں لگا لو گے اللہ پاک حج عمرہ قبول نہیں کریں گے۔ لوگوں جدو چکر لگاؤ نا کبھی غور کرے کر، توجہ کرے کر، ایک کس ماں دی ادا ہے؟ حضرت اسماعیل دی ادا ہے۔ اسماعیل نے اتنی بلند پہاڑیاں دے چکر کیا اپنے واسطے لگائے نہیں، اپنی بے چینی واسطے نہیں، اپنے دکھ واسطے نہیں، اپنی پیاس واسطے نہیں، اپنی بھوک واسطے نہیں۔ لوگوں جے 7 چکر لگائے نے تو کہنے ماں نو میرا فکر نہیں، ماں نو میرے پیار نہیں۔ کعبہ دے رب دی قسم ہے اے ماں نے اپنے بچے دی بھوک تے پیاس دی وجہ تو 7 چکر لگائے نے، اور اللہ پاک نے قیامت تک انہوں نشانی بنا دیتا ہے۔ اور والدین دی نافرمانی کرنے والوں کبھی بچپن دے اندر دیکھیا کر تیری ماں کیویں تینوں چھاتی نہ لگا کے دودھ پلاندی دی ہے، تیری ماں کیویں تینوں پال دی ہے۔ اور یاد رکھو سب تو زیادہ مشکل بچہ جڑا پالدا ہے وہ انسان دا بچہ پالدا ہے۔ والدین کنا مراحل تو گزر دے نے، ظالمہ جوان ہو جانا ہے، تیرے اتے ماں دی دعائی بھاری ہو جاندی ہے، تیرے اتے ماں دا بستر بوجھ بن جاندا ہے، تیرے واسطے ماں دا لباس بوجھ بن جاندا ہے، تیرے واسطے ماں دیاں جتیاں بوجھ بن جاندیاں نے۔ ویکھ ایک ماں ہی اپنے بیٹے دی وجہ تو کیویں بے قرار ہے، کیویں بے قرار ہو کے ماں چکر لگا رہی ہے۔ اور جدو ماں پہ چلے جانے پتہ پھر لگدا ہی ماں کی چیز ہوندی ہے، اے باپ کی چیز ہوندا ہے۔ اور کنہ سے ہوندا ہے وچھوڑیا دی اگ دا، کنہ سے ہوندا ہے وچھوڑیا دی اگ دا، تر جان ماوا پتہ پھر لگدا کیویں میں حساب کراں یار کوئی حساب نہیں، کیویں میں حساب کراں یارو کوئی حساب نہیں، ماواں دیتے مٹرے بول دا حساب نہیں، پیار کٹھا کر لے پاوے سارے جگ دا، تر جان ماواں پتہ پھر لگدا، اور کنہ سے کندائی وچھوڑیا دی اگ دا، تر جان ماواں پتہ پھر لگدا۔ ایک مشورہ میں دے رہا ہوں، پیار والا نغمہ، پیار والا نغمہ ہونٹا تے سجائی رکھ، اگر ماں زندہ ہی باپ زندہ ہی پیار والا نغمہ تو ہونٹا تے سجائی رکھ، سارن تو ماں دے قدماں چ چکائی رکھ، سہرا جے تو چاہنا ہے اچھا عزت دی پگ دا، سہرا جے تو اچھا چاہنا ہے عزت دی پگ دا، تر جان ماوا پتہ پھر لگدا، اور کنہ سے کندا جے وچھوڑیا دی اگ دا، تر جان ماوا پتہ پھر لگدا، ماں جدو مر جائے لگدا شدائی ہے، ماں جدو مر جائے لگدا شدائی ہے، انہوں پوچھو سجنا ہندی کی جدائی ہے، ماں جدو مر جائے لگدا شدائی ہے، انہوں پوچھو سجنا ہندی کی جدائی ہے، دکھ لو چوس لیندے جدی ایک ایک رگدا، تر جان ماوا پتہ پھر لگدا، اور کنہ سے کندا جے وچھوڑیا دی اگ دا، تر جان ماپے
پتہ پھر لگدا اللہ اللہ ماں بچے دی بے چینی دی وجہ تو 7 چکر لگائے میں رب دے اتے بھروسہ کیتا ہے اللہ پاک نے پانی دا چشمہ جاری کر دیتا ہے جناب خلیل الرحمن علیہ السلام تو السلام وقفے وقفے سے چکر لگام دے رہن دے حضرت اسماعیل علیہ السلام 10-11 سال دی عمر نو پہنچ دینے تے جناب خلیل الرحمن علیہ السلام تو السلام ایک خواب آم دیئے اور لوگوں جان دے ہونا جنہاں نو پچھلے ویلے اولادہ ملیا ہو اپنے آپ نو چاہ نہیں ہوندے لوگ بھی چاہ کر دینے پیار کر دینے محبتاں کر دینے اے دے اور رب دے خلیل نے جنہاں نو بڑھے ویلے 86 سال دی عمر دے اندر بیٹا اسماعیل ملے آئے تے اللہ پاک نے کی دکھایا خواب دے اندر اے میرے خلیل جی جی رب جلیل جرا بیٹا ملے آجے انہوں میرے نام دے جا کے ذبح کر دے ہو اللہ اللہ پیارے خلیل الرحمن علیہ السلام تو السلام فلسطین دے وچوں نکلے میں مکہ مکرمہ دی طرف آ رہے ہیں اللہ پاک دا قرآن بھی اعلان کر رہے ہیں فَلَمَّا بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى بالمنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى جناب خلیل الرحمن آ رہے ہیں اور لوگوں آج باپ ہے باہر کسے کنٹری دے اندر گیا ہوئے پتہ ہے گھر دے اندر بچہ پیدا ہوئے ہے بیٹی ہوئی ہے یا باپ نے دوسرے ملک تو گھر آنا ہوئے جان دے ہونا ماں پیانو کنے چاہ ہندے نے کنے ماں پیانو انہا دوتے ارمان ہندے نے باپ باہر دے ملک ہے کوئی سعودی عرب ہے کوئی کویت ہے کوئی دبئی دے اندر ہے کوئی کسے ملک دے اندر ہے آندہ میں گھر واپس جانا ہے اپنے بیٹے واسطے کری لے کے چلا جانا گھر واپس جانا ہے اپنے بیٹے واسطے کوئی فلاں کھلونا لے کے چلا جانا ماں پیانو چاہ دے ہندے ہی نہیں لیکن اے چاہ قسمتاں والے انو ویکھنے نصیب ہندے میں کئی تے دل دے اندر لے کے اس دنیا تو چلے جاندے میں جناب خلیل الرحمن علیہ السلام سوچ دیتے ہو گے فلسطین دے وچوں نکلے میں اپنے بیٹے واسطے کیرے گفٹ لے کے جا رہے میں میرے پیارے خلیل الرحمن علیہ السلام لوگوں نکلے میں ہاتھ دے اندر چھری لے کے نکلے نے ایک رسی لے کے نکلے نے اللہ دے حکم دے نال سفر منزل با منزل سفر طے کر دیا مکہ مکرمہ دے اندر پہنچ جاندے نے بیٹا دورن دے قابل ہو چکے ہیں اپنے بیٹے نو نال لے آئے اپنی بیوی نو کیا کہ بیٹے نو اچھا لباس پہنا دو بیٹے نو اچھا لباس پہنا دیتا جاندہ ہے جناب خلیل الرحمن علیہ السلام بیٹے نو لے کے مناول جا رہے میں اللہ اللہ جو مناول جا رہے نے شیطان ابلیس کیا لگا سمجھ لیا اگر آج بھی ابراہیم میرے جال دے اندر نہ آیا تو کدی بھی میرے جال دے اندر نہیں آ سکتا اے سب تو پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی والدہ دے کول آندہ نہیں حاجرہ تو جان نہیں ہے تیرا خاون تیرے بیٹے نو کتے لے کے گیا ہے فرمان لگی اب باہر کی دے سیر کرنے واسطے گئے میں نہیں تینوں نہیں پتا تیرا خاون اپنے بیٹے نو ذبح کرنے واسطے جا رہے ہیں فرمان لگی والا کوئی باوی اپنے اولاد نو ذبح کر دے کہہ لگا ہاں اے تیرا خاون ابراہیم جرا گیا ہے اے کہندہ ہے میں نو خواب آئی ہے خواب دے اندر میں نو رب نے دسے ہے کہ اپنے بیٹے نو ذبح کر دے اپنے بیٹے نو بچا لے ورنہ تیرا خاون ہے اسماعیل نو ذبح کر دے گا فرمان لگیاں اگر اللہ نے خواب دکھائی ہے اللہ نے حکم دیتا ہے پھر اسی کیوں رکاوٹ بنی ہے آن والے دور جا تو آن والے میرا کوئی خیر خواہ نہیں بلکہ تو شیطان ابلیس بے ایمان ہے نکل جا دفع ہو جا اے اتوار نہیں چلے آ جناب اسماعیل دے کول چلا جاندہ ہے تینوں پتہ ہی تیرا باپ کی کرن لگا ہے جو بھی گل بات ہوئی انہیں روکم دی کوشش کی تھی جناب خلیل الرحمن دے کول چلا جاندہ ہے ابراہیم بڑھے ویلے دا سہارا ہی کی کرن لگائیں اپنے بیٹے نو آپ قتل کرن لگائیں آپ ذبح
مراقبہ کرن لگ گئے والا خواب دی بھی کوئی اہمیت ہوندی ہے لوگوں ایک بات یاد رکھے آجے جڑے نبی دی خواب ہوندی ہے او دی اوہی حیثیت ہویا کر دیئے جڑی آسمان تو اترن والی وحی دی حیثیت ہوندی ہے جناب خلیل الرحمان سمجھ جاندے نے اے بدبخت جمرہ عقبہ دے قریب ہے اولے کول کھڑا ہے جناب خلیل الرحمان نے 7 کنکریاں لئیاں نے اس بے ایمان نو مار دتیاں نے پھر قریب آندا جمرہ وسطی دے قریب ہے 3 جمرات دے قریب آندا ہے جناب خلیل الرحمان علیہ السلام انہوں کنکریاں مار دے جا رہے نے اللہ نے او مار نہیں اللہ پاک نے قیامت تک حج دا رکن بنا دیتا ہے جناب خلیل الرحمان علیہ السلام اپنے بیٹے نو لے جاندے نے میدان دے اندر جا کے اپنے بیٹے نو پتہ کی آندے نے اللہ پاک نے کتنا پیارا نقشہ کھینچیا ہے فرماندے نے یا ابت افعل ما تؤمر یا بنی انی ارا بالمنام انی اذبحک فانظر ماذا تری اے میرے بیٹے مقام دے اندر ویکھے ہے میں تینوں ذبح کر رہا ہوں اے میرے بیٹے تیرا کی خیال ہے ادھر بھی باپ نبی ہے بیٹا اسماعیل ہے ایک اور اللہ دا نبی ہے اپنے بیٹے نو پتہ کی آمدے نے یا بنی ارکب معنا ولا تکم مع الکافرین جناب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے نو آمدے نے اور میرے بیٹے اللہ دے عذاب آگے نہیں آجا کشتی دے اندر سوار ہو جا بیٹا کہہ لگا اے اونچے پہاڑ کا دے واسطے میں پہاڑا دیاں بلندیاں دے اتے چلا جاواں گا اللہ میں پہاڑا دیاں بلندیاں اتے چڑھ جاواں گا اے پہاڑ میں نو بچا لیں گے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم اور بیٹے کیرے پلیکھے دی اندر پہ گئے ہیں آج تینوں کوئی درخت کوئی پہاڑ نہیں بچا سکتا ویندے بیٹا پانی دی اندر گرک ہو جاندہ ہے ایک پاسے او نافرمان بیٹا ہے ایک پاسے اے فرما بردار بیٹا ہے جناب خلیل الرحمان فرمان دینے اے میرے بیٹے میں تینوں ویکھے ہے میں خواب دی اندر ویکھے ہے میں تینوں ذبح کر رہا ہوں تے بیٹے نے پتہ کی جواب دیتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر نے کہ ابا جی میں نو ذبح کر دے ہو بلکہ بیٹا کہہ لگا ابا جی سوچ دے کیو جو اللہ نے حکم کیتا ہے او کر گزرو ذبح کرم دا کیا ہے کوئی بھی حکم دیتا ہے ابا جان او کر گزرو ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین اگر اللہ نے چاہیا تھے تسی میں صبر کرنے والے وچوں پاؤ گے جناب خلیل الرحمان علیہ السلام تو السلام اور چنگی والے کبھی سوچ دے دے صحیح ایک بیٹا باپ نو نظر آ رہے ہے ایک کی زندگی دا سارا نظر آ رہے ہے اللہ دے حکم دے نال اپنے بیٹے نو لٹا لے ہے پتہ نہیں آخری ویلے باپ بیٹے دیاں محبت پریاں کی باتاں ہوندیاں ہونگیاں میں تے کیا کرنا جناب اسماعیل علیہ السلام اپنے ابو نو کہم دیتے ہوں گے ابو جی جدو میں نو لٹانا ہے میرا سر نیچے کر لے آجے ابا جان حوصلے نال میری گردن اتے چوری چلا دے آجے میری ماں نو صبر دی تلقین کرے آجے لوگوں جناب اسماعیل علیہ السلام چھوٹا جا معصوم بچہ یہ دورن پھرم دے قابل ہوئے نے اللہ پاک نے وہ بھی قربانیاں منگ لیا میں جناب خلیل الرحمان دیاں بھی اکھا دے وچوں بے ساختہ سونے ادھر جناب اسماعیل علیہ السلام دیاں بھی اکھا دے وچوں بے ساختہ سونے دل دی اندر خیال آیا کدھر ابلیس رکاوٹ نہ بن جائے جناب خلیل الرحمان فرمان لگے بیٹا لیٹ جا بیٹے نو لٹا لے قرآن کی کہہ رہے ہے فلما اسلم وتلؤ للجبین ونادیناہ
نَادَيْنَاهُ اَيَّا إِبْرَاهِيمَ یہ دو ہی رب دے فرما بردار ہو جاندے نے اپنے بیٹے نو پشانی دے بل لٹا لیا ہے یعنی چہرہ جیرہ اکھا جیریہ نے وہ زمین وال کر لیا نے ادھر جناب خلیل الرحمن نے چھری رکھ دیتی ہے آسمان تو آواز آ جاندی ہے وَنَادَيْنَاهُ اَيَّا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اے میرے خلیل تسی اپنے خواب سچ کر دکھائے نے اپنے بیٹے دی گردن دے ہوتے چھری چلا کے دکھا دیتی جے اے میرے خلیل تسی واقعات اپنے خواب سچ کر دکھائے نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اتھے مینڈا لے اندہ جاندہ ہے مینڈا رکھیا گیا انہوں چھوڑی پھیر دیتی ہے قربان کر دیتا جاندہ ہے لوگو جناب خلیل الرحمن علیہ السلام کو لو اللہ پاک نے جیریاں بھی قربانیاں منگیاں نے قرآن کی کہہ رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ جدو بھی اللہ پاک نے آزمایا ہے آزمائشہ دے ہوتے پورا اترے نے اللہ جناب خلیل الرحمن علیہ السلام تو السلام اس امتحان دے اندر بھی کامیاب ہندے نے اپنے ملک دے اندر فلسطین دے اندر چلے جاندے نے اللہ پاک نے ہوتے دوسرا بیٹا اسحاق عطا کر دیتا ہے جناب اسماعیل جوانی تک پہنچے نے اللہ پاک فرماندے نے اے میرے خلیل جی رب جی ساری زندگی میری ہی مان دے آئے ہو اللہ جی اور کوئی حکم فرمایا جتھے اپنے بیٹے اسماعیل نو چھوڑ کے آئے ہو اپنی بیوی آجرہ نو چھڑ کے آئے ہو انہا دوواں دے ذریعے میں مکے نو آباد کرنا چاہنا ہوا اللہ جی کی حکم ہے فرمایا جاؤ جا کے ڈیرے ہوتے لگا لو جناب خلیل الرحمن چلے جاندے نے فرمایا اے میرا کار ہے نشانات بیت اللہ دے موجود نے فرمایا ایتھے میرا گھر بنانا شروع کر دیو جناب خلیل الرحمن علیہ السلام نے بیت اللہ نو بنانا شروع کر دیتا ہے اللہ پاک سارے نو بیت اللہ دیاں زیارتہ نصیب فرمائے اللہ جے آمین نہیں کہندے انہوں نے بھی دکھا دے اور ڈر دے نے پتہ کرونا آ گیا بھئی جایا جانا کہ نہیں یہ میڈیا وائرس انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائے گا کیرا وائرس ہے میڈیا وائرس میں انہوں کہنا میڈیا وائرس میڈیا جو چک دا دے کرونا عروج تے چلا جاندہ ہے میڈیا جو دباندہ دے کرونا بھی دب جاندہ ہے تو میڈیا وائرس ہویا نا پھر پاکستان دے اندر جرہ بھی وائرس آندہ ہے وہ میڈیا وائرس ہی ہے اللہ پاک سارے انہوں کعبۃ اللہ دیاں زیادہ نصیب فرمائے تو انشاءاللہ وقت دور نہیں جدو اے وہ باواں ختم ہو جانگیاں انشاءاللہ رب دے کر دے اندر ہوانگے انشاءاللہ رب دے کر دے اندر ہوانگے جناب خلیل الرحمن علیہ السلام اللہ دے حکم دے نال بیت اللہ نو تعمیر کر رہے نے باپ بھی بے مثال ہے بیٹا بھی بے مثال ہے اب ویکھے دی دعاواں کی ہو رہی نے کعبۃ اللہ نو تعمیر کر رہے نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ باپ تے بیٹے نے اللہ دے گھر نو تعمیر کر دیتا ہے بنیادہ تو انہوں تعمیر کر دے جا رہے نے جدو تعمیراتی کم پورا ہوئے ہے ہم دیکھینے ربنا تقبل منا اور لوگوں جدو بھی کوئی نیکی کرو نا قربانی کرنی ہے تے کہنا کی یہ ربنا بولو گے تو اڑے واسطے کوئی نوکھی گرمی ہے بولو ربنا تقبل منا اے اللہ تو قبول کر لے مسجد بنا دیتی مدرسہ بنا دیتا جو بھی نیکی کرنی ہے زبان تو اے نہیں کہ میں کام کیتا نا ویرا اے نہیں
بلکہ عاجزی کا اظہار کرنا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ مدت گزریو، اللہ مدت گزریو سکھ دیانو ہن جوگی سانگ بنانو جی کردہ. اتنا ایک آیت ہے، اس تو اگلی آیت وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا. ایک مفسر نے لکھے ہے جے بندے دا دل کر دے حج عمرہ کر لوا اس زبان دے وچو کسرت دے نال ان الفاظ دا ورد کرنا شروع کر دوے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا. اللہ سانو حج دے طور طریقے سکھا دے، اللہ ساڑی توبہ نو قبول کر لے تے زبان تو کیا کر. اللہ مدت گزریو سکھ دیانو ہن جوگی سانگ بنانو جی کردہ. ربا تیرے کر دے دیوارے، ربا تیرے کر دے دیوارے نس نس کے ساڑا پیریاں پاننو جی کردہ. اللہ تیرا کر ویکھاں، تیرا در ویکھاں، تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں. جتے ایک نماز دیئے لکھ بن دی اوتھے عمر لنگان نو جی کردہ نہ دل. اللہ پاک سارے نو بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے. جناب خلیل الرحمن نے رب دا گھر بنایا، دعا کی کر رہے نے ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا. باپ بھی بے مثال دے بیٹا بھی بے مثال ہے. پتہ ہی باپ کی دعا کر رہے ہیں عرشہ والے ربا مینو اپنا فرما بردار بنا لے. کنو فرما بردار بنا لے؟ ابراہیم علیہ السلام باپ نے نا تو کہندے کی نے اللہ مینو اپنا فرما بردار بنا لے. پھر اپنی اولاد واسطے کیا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. اللہ میری اولاد دے وچوں بھی ایک جماعت نو اپنا فرما بردار بنا لیں. سب تو پہلے دعا کی تھی اپنے واسطے اللہ میں نو اپنا تابعہ دار بنا لیں. یہ تو بلا کی آندے نے قاری صاحب بچہ 5 نمازاں نہیں پڑھتا. میں کہا تسی پڑھ دے ہو سانو تے ویل نہیں نہ ہے، سانو تے ویل ویکھو اسی ویکھو نا کام شام کرنے ہوندے نے. اللہ جا کے جواب دیو گے، رب نو جا کے جواب دینا جے. قاری صاحب بچہ قرآن جی نہیں پڑھتا. میں کہیے نو سوال کرنا تسی کدی قرآن جی نو ہاتھ لگایا اسی پڑھے نہیں ہوئے؟ میں کہے بھی نہیں سی پڑھیا، پڑھیا تھی وہ بھی نہیں سی. پہلے دعا کرنی ہے اپنے واسطے، عمل آپ کر کے دکھانا ہے. باپ آپ بے نماز بستر دے اتے لیٹے آرام دے نال بچے نے کہنا چل جا نماز پڑھنے واسطے. بچہ ایک باری آئے گا، دوجی باری آئے گا، تیجی باری سنوکر کلب چی جائے گا، پھر مسجد کے اندر نہیں آئے گا. اگر چاہتے ہیں نا اولادہ فرما بردار بنن، پھر جناب خلیل الرحمن علیہ السلام نے اپنے واسطے پہلے دعا کی تھی اللہ میں نو اپنا فرما بردار بنا لے. پھر کیا میری اولاد نو بھی اگر چاہتے ہو واقعات اولاد دے خیر کھاؤ، 5 وقت نمازی بنو، قرآن جی دی تلاوت کرو، کعبہ تے رب دی قسم دعاوا کرو کہ اولادہ بھی نیک بن جائیں گیاں. اللہ پاک کو دعا اللہ پاک کتاب و سنن سمجھ کے عزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.